السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربک ویو اکیڈمی۔ عربک گرامر سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مرکب اضافی یعنی مضاف الیہ کا سبق پڑھا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو یہاں جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر کلک کر کے مرکب اضافی کا سبق پڑھ لیجئے۔ آج انشاءاللہ ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ مرکب توصیفی ہے، یعنی موصوف صفت۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی دو اسموں کا ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نیک مرد، اس میں اسم نیک نے اسم مرد کی صفت بیان کی ہے۔ جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ یعنی جو اوپر مثال دی گئی ہے نیک مرد کی، اس میں مرد کی صفت بیان کی گئی ہے، اسی لیے یہاں پر مرد موصوف ہوگا، اور دوسرا اسم جو صفت بیان کرتا ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ تو اوپر جو مثال دی گئی ہے اس میں نیک جو ہے وہ صفت ہے، یعنی مرد موصوف اور نیک صفت۔ انگریزی یعنی انگلش اور اردو میں مرکب توصیفی کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں انگلش میں گڈ بوائے، اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا لڑکا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بوائے یعنی موصوف کو بعد میں کہا اور صفت گڈ کو پہلے کہا۔ اردو میں بھی اچھا لڑکا، تو اچھا یعنی صفت کو ہم نے پہلے بولا اور لڑکا موصوف کو ہم نے بعد میں ذکر کیا۔ جبکہ عربی کے مرکب توصیفی میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی الٹا ہوتا ہے۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں۔ جیسے مثال سے سمجھ لیں، الولد الحسن، اگر ملا کر پڑھیں گے الولد الحسن، یہاں پر ولد موصوف ہے اور صفت اس کی الحسن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے موصوف کو پہلے ذکر کیا اور صفت کو بعد میں ذکر کیا، جبکہ اردو میں ہم صفت کو پہلے لاتے ہیں اور موصوف کو بعد میں۔ عربی میں مرکب توصیفی کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے صفت ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوگی۔ اسم کے وہ چار پہلو کون سے ہیں؟ حالت، جنس، عدد، وسعت۔ اب اسے تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ حالت اسٹیٹس کو کہتے ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر۔ جنس جینڈر، مذکر یا مؤنث، میل اور فیمیل۔ عدد کوانٹیٹی کو کہیں گے، واحد، تثنیہ، جمع، یعنی سنگولر ہے، ڈویل ہے یا پلورل ہے۔ وسعت ہم معرفہ یا نکیرہ کو کہتے ہیں، یا انگلش میں ہم کامن ناؤن اور پراپر ناؤن سے سمجھتے ہیں۔ جیسے معرفہ پراپر ناؤن اور نکیرہ کامن ناؤن۔ اب مزید ہم مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں اسے۔ مرکب توصیفی کی مثالیں۔ اب اسم کے جو چار پہلو تھے اب ہم اسے غور کرتے ہیں۔ الرسول الکریم، بزرگ رسول۔ الرسول یہاں پر موصوف ہے اور الکریم یہاں پر صفت ہے۔ تو اب ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ الرسول یہ معرفہ ہے اور الکریم بھی معرفہ ہے۔ معرفہ کس طرح ہوا؟ الف لام کے ذریعے سے۔ معرفہ کے 7 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم لام تعریف ہے۔ تو الف لام کے ذریعے سے الرسول یہ پراپر ناؤن ہے، یعنی معرفہ ہے۔ تو جب موصوف پراپر ناؤن آئے گا، معرفہ آئے گا، تو الکریم یعنی اس کی صفت کو بھی ہم معرفہ ہی لائیں گے۔ اسی طریقے سے الرسول یہاں پر حالت رفع میں ہے، تو الکریم بھی ہمیں حالت رفع ہی میں لانا ہوگا۔ یہاں حالت رفع ضمہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، الرسول، تو اسی وجہ سے ہم نے موصوف کی صفت بھی الکریم ہی لایا ہے، یعنی حالت رفع ہی میں لایا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں، الصراط المستقیم۔ آپ نے دیکھا موصوف یہاں پر الصراط ہے جو معرفہ ہے اور حالت رفع میں ہے۔ المستقیم بھی ہم نے اسے معرفہ ہی لایا ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے اسے حالت رفع ہی میں لایا ہے۔ اب ہم نکرہ کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ۔ یہ کامن ناؤن ہے، یہ کسی خاص راستے کے بارے میں بات نہیں چل رہی بلکہ کامن ناؤن کی بات چل رہی ہے، ایک سیدھا راستہ۔ صراط یہاں پر موصوف ہے، مستقیم یہاں پر صفت ہے۔ تو صراط چونکہ کامن ناؤن ہے، نکیرہ ہے، اسی وجہ سے موصوف کی صفت ہم نے مستقیم بھی ہم نے نکیرہ ہی لایا ہے۔ اور اسی طریقے سے صراطم، یہاں پر دو پیش کے ذریعے سے حالت رفع میں صراط ہے، تو مستقیم اسے بھی ہم نے حالت رفع ہی میں لایا ہے۔ اسم کے چار پہلو میں سے ہم نے حالت اور وسعت کو پڑھ لیا۔ اب جنس اور عدد کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جنس کی مثال دیکھ لیتے ہیں موصوف صفت کی۔ النفس المطمئنہ، النفس یہاں پر مؤنث ہے، المطمئنہ اس کی صفت بھی ہم نے مؤنث ہی لایا ہے۔ ایک اور مثال، لیلۃ طویلۃ،
لیلہ یہاں پر مؤنث اسم ہے، اسی لیے اس موصوف کی صفت بھی ہم نے مؤنث ہی لایا ہے طویلہ کے ذریعے۔ ایک اور مثال، ریح شدیدۃ، یہاں ریح اسم مؤنث ہے، شدیدہ اس کی صفت بھی ہم نے مؤنث ہی لایا ہے۔ اب آخری ہم عدد کی مثال دیکھ لیتے ہیں موصوف صفت میں۔ المعلم الصالح، یہ سنگولر ہے، موصوف جب واحد ہوگا تو صفت کو بھی ہم واحد ہی لائیں گے، المعلم الصالح۔ اب ہم تثنیہ کی مثال دیکھتے ہیں، المعلمان الصالحان، تو آپ نے دیکھا موصوف یہاں پر تثنیہ ہے تو ہم نے اس کی صفت بھی تثنیہ ہی لائی ہے صالحان کہہ کر۔ جمع کی مثال دیکھ لیں، المعلمون الصالحون، تو آپ نے دیکھا المعلمون یہاں پر جمع ہے تو ہم نے اس موصوف کی صفت کو بھی الصالحون کہہ کر جمع ہی لائی ہے۔ اس کے بعد استثناء قواعد بھی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو ثواب کی خاطر ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں۔